اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، یہ ہمارے سارے معاشرتی و سماجی پہلوؤں کو بھی کور کرتا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ اس سماجی و معاشرتی پہلوؤں میں اخلاق کا کیا رول ہے، اخلاق کا اچھا ہونا، اپنے اخلاق بہتر ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اخلاق کی اہمیت کو سیرت طیبہ میں اور قرآن پاک میں بار بار اجاگر کیا گیا تاکہ ہم لوگ عبادات سے ہٹ کر اپنے اخلاق و عادات پر بھی توجہ دیں، تاکہ ایک اچھا معاشرہ اسلام کی تعلیمات کے زیر تحت وجود میں لایا جا سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، لوگوں سے بھلی بات کہو، لوگوں سے بھلی بات کہو، یعنی وہ بات کرو جو فائدہ مند ہو۔ کسی بھی شخص کے ساتھ وہ بات کرو جو فائدہ مند ہو، جس کا کوئی مطلب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ کی گفتگو فصیح و بلیغ ہوتی تھی، یعنی کہ وہ بات جس کا کوئی مطلب بھی ہو، وہ بات جو سمجھی بھی جا سکے، وہ بات جس میں کوئی بھی فضول یا ولگیرٹی نہ ہو۔ قرآن پاک نے اخلاق کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور بغیر اچھے اخلاق کے کوئی بھی شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی اخلاق و عادات کو اپنائیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک راستہ بنایا اور ہمیں بتایا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق کیوں ضروری ہیں۔ اچھے اخلاق انسان کو جوڑتے ہیں، پیار محبت پیدا کرتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ بناتے ہیں، اور برے اخلاق جھوٹ، حسد، کینہ اور حتیٰ کہ ایک قوم کو توڑ دیتے ہیں۔ اخلاق کی جو امپورٹنس ہے وہ کسی بھی معاشرے اور قوم میں اس کے سارے ریسورسز سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ ایک قوم کے پاس جو فائنینشیل ریسورسز ہیں، اس کے پاس جو پولیٹیکل ریسورسز ہیں، اس کے پاس جو اکانومک ریسورسز ہیں، ان سے کہیں زیادہ اہمیت ہے اخلاق و عادات کی، کیونکہ یہ قوموں کو بنانے اور توڑنے کا رول پلے کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بارہا اچھے اخلاق پر فوکس کیا ہے اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اچھے اخلاق اپنائے جائیں۔